فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ العباد، تو عبرت دو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے عبرت حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ عبرت نہ خبریں ملاحظہ کیجیے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اسے دفن بھی کر دیا گیا۔ اس کے شوہر کو اس سے بہت محبت تھی۔ اب اس کی تدفین کے بعد، دفن کے بعد، اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ میں قبر کو کھول کر اپنی بیوی کا حال دیکھوں۔ اسے منع کیا گیا، عالم صاحب نے بھی اس کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، مگر وہ مان نہیں رہا تھا۔ اور عالم صاحب کو قبرستان تک لے گیا، اسے پھر منع کیا گیا کہ قبر مت کھولو، اس کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ ماننے سے مطلب نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار اس نے جب قبر کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی عورت کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں پیچھے سے لے جا کر اس کی چوٹی سے باندھ دیے گئے، یعنی دونوں پاؤں پیچھے سے لے جا کر اس کی چوٹی سے باندھ دیے گئے۔ اب اس نے جب یہ دردناک اور عبرت ناک منظر دیکھا تو اس کی تو ہوش اڑ گئے، لیکن اس کو ایک تھی کہ بس میں کسی صورت اس کے وہ پاؤں چھڑاؤں۔ اس نے بہت کوشش کی کہ یہ پاؤں کی جو گرے لگی ہوئی ہے چوٹی کے ساتھ یہ کھولے، لیکن اب جو اللہ کی لگی گرے کون کھول سکتا ہے؟ اسے طاقت لگائی مگر نہ ہوا۔ عالم صاحب اس کو منع کرے تو مت کر، اس کو اس حال میں چھوڑ دے، مگر وہ نہ مانا۔ پھر زور لگایا، پھر تھک گیا، پھر زور لگایا، بالآخر زمین دھسی اور وہ مرد اور عورت دونوں زمین میں دھس گئے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتابیں اس طرح کے عبرت ناک واقعات سے بھری ہوئی ہے، طرح طرح کی عبرت ناک واقعات قبر کے معاملے میں، نزا کے وقت میں، اور یوں ہی چلتے پھرتے زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ ہے نا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے،
جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جواں موت بھی ایک طرح سے صدمہ تو بہت پڑا ہے، مگر اس پہ عبرت بھی کافی ہوتی ہے. اور اگر وہ جواں موت اپنے جواں بیٹے کی ہو تو صدمہ در صدمہ در صدمہ در صدمہ. جی ہاں، آج ہماری جو پہلی خبر ہے اسی طرح ایک جواں کی دنیا سے رخصتی کی ہے. اس کے والد، اس کے رشتہ داروں کا جو حال تھا، اس کے دوستوں کی جو افسردگی تھی وہ بیان سے باہر ہے. ظاہر ہے کسی کا اگر جوان بیٹا بالکل کریل جوان کھیل کھیلتے ہوئے ایک ایسے واقعے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے کہ جو عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کیسا ہوا اور کیسے چلا گیا. لیکن ان کا وقت پورا ہو چکا تھا. یقیناً ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے وہ ایک صدمہ چھوڑ گئے. ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یقیناً ایک ہمدردی ہے اور ہمدردی ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے. ان کے گھر والوں سے بھی ہمدردی ہے، ہم ان کے گھر والوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں. مجھے تو ابھی پتہ چلا، کچھ ویڈیوز دکھائی گئیں تو اس میں پتہ چلا کہ یہ ایسا واقعہ بھی ہو گیا ہے. اب یہ ہوا کیا واقعہ، کیسے ہوا؟ اصل میں یہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور میں بھی کہ یہ ایک ہارڈ بال تھی، اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے جیسا مجھے بتایا گیا تو وہ بال آ رہی ہوگی ان کی اوپر سے، تو انہوں نے شاید تو کیچ کرنے کی کوشش کی، اور میں بھی کہ یہ کیچ ان کا مس ہو گیا یا چھوٹ گیا، ہاتھ سے سلپ ہو گئی بال اور سیدھا ان کے دل کی طرف آ کے لگی. اور جیسے ان کو دل کی طرف آ کے لگی اور یہ لگنا ان کی موت کا سبب بن گیا. یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے. آئیے ہم اس کا جو مکمل جو ایک تیار کیا گیا ہے اس کی ویڈیو، آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہی ہے. سب کا جانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کسی کی موت کس طرح آتی، کسی کی موت کس طرح آتی ہے، مگر یہ کہ مرنا سب کو ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ سرکار کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ پچ جو دیکھ رہے ہوں گے، یہ پچ یہ اس گراؤنڈ کی پچ ہے. یہاں پر میچ کھیلا جاتا ہے اور میچ کھیلنے کے دوران ہی یہاں پر ایک نوجوان لڑکے کو بال اتنی شدت سے لگی، بال لگتے ہی وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تقریباً 17 سے 18 سال کے قریب اس کی عمر تھی. نوجوان تھا، مگر موت چاہے بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا ہو، موت تو سب کو آنی ہے، مگر ہر ایک کی موت کا مرنے کا انداز مختلف ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کیسے آئے گی. آج ان کے گھر پر اس نوجوان کا سویم ہے تو ان کے گھر والے کافی افسردہ ہیں. تو آئیے ان کے والد کے دوست کے اور چچا کے اور ان کے دوست اور رشتہ داروں کے تاثرات سنتے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول،
گھر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ جو دنیا میں ہے اس نے واپس جانا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے کو یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ صبح ہمارے ساتھ چلے جانا کالج کے لیے، 8:30 بجے ان کے کالج لگتا تھا، پھر جب 1 بجے کالج سے آتے تھے اس کے بعد میرے ساتھ وہ اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ عصر کی نماز پڑھ کے کبھی ہم گھر آتے تھے، کبھی مغرب کی نماز۔ ہم نے ایک دوسرے سے دوستی والی زندگی گزاری۔ میچ کے شوق تھا اس کو، کسی ٹیم میں بھی بلا لیتے تھے، بھائی یار تو ہمارے ساتھ آ کے۔ ایک باری ہو کے گئے یہاں سے، میچ کھیل کے گئے، اس دن بھی ایک دن میچ کھیل کے آئے تو دوبارہ کسی نے اس کو فون کر کے بولا ہے بھائی تو ہماری ٹیم کے ساتھ کھیل۔ بس وہ ٹیم کے ساتھ جا کے کھیلا ہے تو کیا پتا تھا اس کو میری موت میرے کو لے جا رہی ہے۔ وہ 4:30 بجے پتا چلا کہ کسی کی آنکھ پہ بال لگی، تو میں نے یہی تو اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی آنکھ نہیں نکلی۔ تو میرے کو بولا جلدی گھر آ جاؤ۔ میں نے بولا اچھا چاہیے، میں نماز پڑھ کے عصر کی میں گھر پہ آتا ہوں۔ نماز پڑھ لی تو میرے چھوٹا بیٹا ہے، بولا کیا نام ہے، ابو بھائی کا انتقال ہو گئی۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہاں اسپتال میں پتہ چلا بھائی یہاں نہیں ہے، گھر پہ آئے تو یہاں رش لگی ہوئی تھی، سارا محلہ جمع ہو پڑا تھا۔ اس کی ہر ایک بات یاد آتی۔ اس کی تو ایک ہی خواہش جو تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے کو ابھی آرمی میں جانا ہے۔ ہم نے بولا چلو اپنے آرمی کے پیپر دے دو، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کوئی کریں گے فوج میں جانے کا۔ ہماری تو کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ بھائی کے ساتھ گئے تھے گھر کا کام کروانے کے لیے، وہاں سے جب آئے تو ہمیں تو پتا چلا تھا، ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے، تو ہم کریں کیا، دماغی کام نہیں کرے۔ تو ابھی بھتیجا ہے، جوان بھتیجا ہے، جیسے ہمارے بچوں کی طرح بالکل، نہیں تو ہوش گمان میں نہیں رہتا۔ ان کے ساتھ یہ ہوگا کیا بتاؤں آپ کو، دل نہیں بول رہا، کچھ بولنے کو بھی دل نہیں کر رہا اس کے ساتھ اس طرح۔ ادب بچہ تھا، آرمی میں جانے کا اس کو بہت شوق تھا۔ جتنی اس سے معلومات ہوتی تھی وہ یہی بتاتا تھا، یار یہ میرا بیٹا، بس جو بات کہنا تھا ایک دفعہ کہا اس نے اور دوبارہ اس نے کر لینا ہے۔ بس شوقین تھا کرکٹ کا۔ جشان کے والد کا مقصد اتنا حوصلہ ہے کہ وہ آنسو تو ہر ٹائم مقصد نکال نہیں سکتا، کیونکہ سب پوری فیملی کو کون سنبھالے گا۔ دوست کے دوست تھے، گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے آتے تھے، یہ ہمارے پیچھے گراؤنڈ ہے، وہاں پہ میں دیکھتا تھا ان کو کہ کرکٹ کھیلتے تھے۔ ہمارے بھانجے جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے گئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے پاس فون آیا۔ ہر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ علاقے کی ٹیم تھی، 2 ٹیم تھی، دونوں کھیلتے تھے۔ ان لوگ پیچھے تھانے کی طرف کھیلنے گیا تھا، ہم لوگ یہاں کھیل لیتے ہیں، تو 5 بجے اس کا فون آیا کہ کسی کا گیند لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو ہم لوگ گئے دیکھنے کے لیے، تو اس کے ڈیڈ باڈی ہسپتال۔ بال تو دوست لوگ نے بولا کہ سینے پہ لگی ہے، کیچ پکڑ رہا تھا، وہ سینے پہ بال لگی ہے، ہارڈ بال تھی۔ اس ٹائم وہ تھرو کیا ہے، گیند لگی ہے، اٹھایا، پھینکا بھی بال، پھینکنے کے بعد وہ خود گر گیا تو دوستوں نے لے کے گیا اسپتال، تو وہاں پتہ چلا کہ ایکسپائر ہو گئی۔ کرکٹ کتنا نقصان دہ ثابت ہوا ہے اس والدین کے لیے جنہوں نے بچپن سے اس کو پالا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بال آیا، سینے پہ لگا اور جان لے گیا۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ٹائم کا بھی ضیاع ہے، اور دوسرا یہ کہ جان بھی گیا۔ میں ایک بار پھر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ موت کی تو خبر آتی ہی رہتی ہے، لیکن جوان بیٹا اگر اس طرح حادثے کا شکار ہو اور دیکھتے دیکھتے چلا جائے تو یہ ایک صدمہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مغفرت سے نواز دے، دعا ہے۔ لیکن ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں، بلکہ گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ کالج، یونیورسٹی، مستقبل کے پلاننگ، آرمی میں جانا چاہتے تھے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہوں گے۔ سبب جو بھی بنا، کرکٹ سبب بنا، سوئمنگ سبب بنتا ہے، کسی کا کیا سبب بنتا ہے، سب جو بھی بنتا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ نہ انہوں نے سوچا ہوگا، نہ ان کے دوستوں نے سوچا ہوگا، نہ ان کے گھر والوں نے سوچا ہوگا، نہ آج جو 18 سال کا، 17 سال کا، 15 سال کا نوجوان ہے، نہ اس نے، ہو سکتا ابھی بھی یہ نہ سوچ رہا ہو۔ جیسے کہ ان کے دوستوں نے تاثرات تو دیے، لیکن کیا ان کے دوستوں کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ میرے اس دوست کی عمر 18 سال یا جو بھی سال تھی، یہ 18 سال تھی، یہ چلے گئے، میری عمر ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن کی رہ گئی ہو، 5-6-10 دن کی رہ گئی ہو،
चंद घंटों की रह गई हो, चंद मिनटों, चंद सेकंडों की रह गई हो, ये तस्वुर जहन में नहीं है। देखिए मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का ये मदनी चैनल जो है ना, ये हमारे लिए आखिरत के रास्ते हमवार करने के लिए, तो हम आपको वो मदनी फूल देंगे जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो सके। और जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए दुआए मगफरत ही है, उनके दुआए मगफरत, उनको दुआए मगफरत किया जाता है, उनको इसाले सवाब किया जाता है। तो उनके लिए तो इसाले सवाब करें, इनके लिए मदनी काफिलों में सफर करें, इनके लिए कुरान मजीद की तिलावत करें, और इनके लिए जो भी नेक और सवाब वाला काम करना है करें, और उसका सवाब इनको इसाल कर दें। लेकिन हमने क्या नसीहत हासिल की? आप बोलोगे क्या नसीहत हासिल करें, क्या नसीहत हासिल करें? सबसे पहले गुनाहों की आदत छोड़ें। ये बात तय है कि गुनाह इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में फंसा सकते हैं। गुनाहों की आदत छोड़ें, नेकियों की आदत इख्तियार करें। फजूल किस्म के कामों में मसरूफ होने के बजाय, उल्टे सीधे खेल तमाशों में मसरूफ होने के बजाय काम वाले काम करें। हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के काम में रहें, नेकी के काम में रहें। किसी की पहाड़ से कूदते कूदते मौत हो जाती है, किसी की बर्फ पर स्लाइडिंग करते करते मौत हो जाती है, तो कोई कार रेस के अंदर दुनिया से रुखसत हो जाता है। तरह तरह के स्पोर्ट्स के नाम पर जो अमवात होती हैं, तो कोई अपने आप को जानवर के सुपुर्द कर देता है, बुल फाइटिंग हो जाती है भाई जनाब, वो जानवरों से लड़ रहे हैं। तो अपनी मकसद हयात को हम भुला कर बैठे। दुनिया की जिंदगी क्या, खेल कूद तमाशा, हमें आखिरत की तैयारी करनी है। अच्छी अमवात भी होती हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अलावा जो खेल खेलते खेलते जो अमवात हुई हैं, बल्कि चलें मैं आपको अच्छी अमवात दिखाता हूं कि अच्छी अमवात क्या है। इस तरह भी तो दुनिया से बंदा रुखसत होता है। आइए देखते हैं। अगर उन उसूलों पर जिंदगी आपकी है तो सुभान अल्लाह, और अगर उससे हट के है तो आप बेखबर हैं। अपने उलमा और अपने बुजुर्गान दीन के करीब होइए और दीन सुनिए, दीन समझिए। किसी ने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे याद नबी से दर्द गम का फूर है। नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रजा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, एक बड़ा अजीब वाकया देखा, सबक आमोज कहूं या इसका जो भी कहूं, कि एक गाड़ी पानी में चली गई और बीच पानी की गहराई में, मगर उसमें से एक शख्स जिस तरह जिंदा निकला, रेस्क्यू वालों ने उसको जैसा जिंदा निकाला, तो ये एक वीडियो देखने जैसी थी। आइए देखते हैं। चीन में शदीद धुंध के बाइस कार दरिया में जा गिरी। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। लोग जानवरों के साथ खेलते हैं, मगर जब जानवर के बंदा अत्थे चढ़ जाए तो जो उसका हाल होता है, ये इबरतनाक मंजर भी हमें मिला। आइए वो इबरतनाक मंजर भी देखते हैं। इंडिया, खूंखार रीछ ने हमला करके एक शख्स को मार डाला। बड़ी इबरत है, बड़ी इबरत है, बड़ी इबरत है। खेल तमाशों में अपने वक्त को
برباد کرنے کے بجائے، اپنی زندگی کو کھیل تماشوں کے نام پر داؤ پر لگانے کے بجائے مثبت زندگی گزارنے کی نیت کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں نماز پڑھتے پڑھتے مسجد میں موت آئے، کعبہ شریف کو زیارت کرتے ہوئے موت آئے، ہمیں راہ خدا عز و جل میں موت آئے۔ ایک نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی روح نکلی، آئیے اس کا منظر دیکھتے ہیں۔ سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیک۔ یا نبی وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا، مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤ میں رو رو کر مدینے میں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا۔ میں خاک پر نظر میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف، نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی۔ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ ایک کاش ہم ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہم اچھے عمل میں رہیں، اچھے کاموں میں رہیں۔ آتش بازی آپ نے سنی ہوگی، لیکن ایک ویڈیو بڑی وہ ہیبت ناک دیکھی کہ وہ شاید آتش بازی کا سامان بنانے والی کسی فیکٹری میں آگ لگی ہے، دھماکے ہوئے ہیں۔ آئیے وہ منظر دیکھتے ہیں۔ کولمبیا آتش بازی کی فیکٹری دھماکے سے تباہ۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ ایک ظالم طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، انتہائی ظالم طبقہ ہے، اس کی جتنی مذمت کرنے کم ہے، اور وہ ہے اغوا برائے تاوان کا وحشتناک ہولناک کام کرنے والے۔ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی محبتوں سے کھیلتے ہیں، اور ایسے بے رحم قسم کے لوگ ہیں کہ پھر ننھے ننھے مدنی منوں کو، ننھے ننھے بچوں کو، ان کی ماں کے گلشن کے پھولوں کو مسل کر رکھ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے معاشرے میں جینا مشکل کر دیا۔
سوچتا ہوں یہ مر کر کیا جواب دیں گے. توبہ بھی کرنی ہے اور جن کی حق تلفی کی ہے ان سے معافی مانگنی ہے اور شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں. جب تک اللہ کا بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرمائے گا. ایک ایسا ہی عبرتناک واقعہ ملتان میں ہوا. بے رحم لوگوں نے ننھے سے پھول کو مسل کر رکھ دیا. ماں کے گلشن کے پھول کو مسل کر رکھ دیا. 8 سالہ بچہ ان کی بے رحمی کا شکار ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں. ملتان تاوان کی رقم ادا نہ کرنے پر 8 سالہ بچے بے رحمی سے قتل. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر فرمائے. معاشرہ بہت زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے. میٹھے اسلام بھائیو، مسجد آباد کیجیے، نماز پڑھیے، نیکی کی دعوت عام کیجیے. یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے معاشرے میں تبدیلی لانے کا، اصلاح کرنے کا. نیکی کی دعوت. آپ گھر سے نکلیے باہر، مسجد کی طرف جائیے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیے، ان کی نمازیں درست کیجیے، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات پہ لے کر آئیے، مبلغین کے بیان میں بٹھا دیجیے، ان کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لے جائیے. بہت سارے مدنی کام ہیں. ایک ایک اسلامی بھائی کے ہاتھ میں مدنی انعامات کے رسالہ دیجیے. اسلامی بہنوں تک مدنی انعامات کے رسالے پہنچائیے. بڑے بوڑھوں تک مدنی انعامات کے، بچوں تک مدنی انعامات کے رسالے پہنچائیے. دعوت اسلامی نے بہت کچھ تیار کر کے دیا ہے. یہ دوائیں ان بیماریوں کی جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی شفا آپ خود دیکھیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. طرح طرح کی خبریں دنیا بھر میں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، ہمارا واٹس ایپ ہے، ہمارا SMS ہے آپ کے پاس. آپ اپنا حصہ ملائیے. ہمیں ملتی رہتی ہیں، ویڈیوز آتی رہتی ہیں. تو اس طرح بھی ویڈیوز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. کوئی آپ کے ساتھ عبرتناک واقعہ، عبرتناک بات، عبرتناک یا سبق آموز کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، اس کو کیپچر کریں. مگر یاد رکھیے موسیقی نہ ہو، عورتیں وغیرہ نہ ہو. شریعت جس کی اجازت دیتی ہے وہ دیکھیے اور ہمیں بھیجیے. ہم انشاءاللہ تعالی مناسب وقت مدنی چینل کے ناظرین کو وہ منظر دکھانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی ہم سب کا دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز العباد. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے.